بعض مسلمان سال کے اختتام ہونے پر جشن مناتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ اس کی زندگی کا 1 سال ختم ہوا ہے۔ آج بعض مسلمان سال کے اختتام پر اور سال کے ختم ہونے میں وہ مستی کے نام پر پکنک مناتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ اس کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ وہ خود موت سے 1 سال قریب ہو گیا ہے۔ آج مسلمان سال کے ختم ہونے پر طرح طرح کی خوشیاں مناتے ہیں، نئے نئے پکوان پکاتے ہیں، حالانکہ اس کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ وہ آدمی 1 سال قبر سے قریب ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو حساب و کتاب کا وقت ہے اس سے 1 سال قریب ہوا ہے، تو پھر کیسے خوشی مناتا ہے آدمی؟ کیسے خوشی مناتا ہے؟ یہ خوشی منانے کا موقع ہے کیا؟ ہم اللہ رب العالمین کے قریب ہو رہے ہیں، ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں، حساب و کتاب کے دن کے قریب ہو رہے ہیں، اور ہماری زندگی کٹ رہی ہے، اور ایسے موقع میں اگر ہم خوشی منا رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہم نادان کے علاوہ کچھ نہیں ہیں۔ محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، پیارے بچوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ حشر کی 3 آیتیں پیش کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز انہی نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آج جو ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے وقت کی قدر و قیمت اور نیا سال۔ سامعین کرام، یوں تو ہمارا اسلامی کیلنڈر محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، مگر ہم جس ملک میں بستے ہیں، ملک ہندوستان میں عیسوی سال رائج ہے اور اکثر و بیشتر اسی کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جیسے ہی عیسوی سال کا آغاز ہوتا ہے تو ایسی صورت میں نیا سال کی خوشی منانا شروع کرتے ہیں، اس کا جشن مناتے ہیں، ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر پیش کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ پکنک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پکنک میں بھی شراب و کباب چلتے ہیں، اور اسی طریقے سے موسیقی بجایا جاتا ہے، ناچ گانے ہوتے ہیں، اور دھوم دھام سے اس طریقے سے موج مستی کے نام پر پکنک کی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے توہم پرستی بھی دیکھی جاتی ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ سال کا پہلا دن اگر ہم خوشی اور مسرت کے ساتھ منائیں گے، سال کا پہلا دن اگر عمدہ کھانا پکائیں گے، تو سال کا پہلا دن ہے، پہلا دن کی شروعات اگر اچھی ہے تو انت بھی اچھا ہوگا، اور باقی دن بھی اس طریقے سے خوشحالی کے ساتھ گزریں گے۔ یہ توہم پرستی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے مسلمان ایسے ہیں، لیکن مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو ہر موقع میں صرف مستی وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کہاں کوئی مستی مل جائے، تو ایسی صورت میں وہ اس کو منانا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ اسلام اس کی اجازت دیتی ہو یا نہیں۔ اور اسی مناسبت سے آج میں یہ ٹاپک چنا کہ وقت کی قدر و قیمت کیا ہے، اور نیا سال کے حوالے سے چند باتیں ضرور کروں گا۔ محترم سامعین کرام، وقت جو ہمیں ملا ہے یہ نعمت بہت 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 بڑی نعمت ہے۔ جتنے بھی سال ہمیں ملے ہیں، جتنے بھی دن ملے ہیں، جتنے بھی وقت ملے ہیں، یہ اتنی قدر و قیمت ہے اس کی کہ اللہ رب العالمین کے کلام کو اگر اٹھا کر کے دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہیں رات اور دن کی قسم کھائی اور کہا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے فجر کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا
والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 رات کی۔ تو کہیں چاشت کے وقت کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی اور کہا والضحیٰ واللیل اذا سجی، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ تو کہیں اللہ رب العالمین نے عصر کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی، بے شک انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں رات دن کی قسم کھائی ہے اور اسی طریقے سے صبح و شام کی قسم کھائی ہے، مختلف اوقات کی قسم کھائی ہے، اس قسم کے کھانے میں یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے اس قسم کے تناظر میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہمارا صبح بھی اللہ رب العالمین کی اطاعت میں ہو، ہمارا شام بھی اللہ رب العالمین کی اطاعت میں ہو، ہمارا دن بھی اللہ رب العالمین کی اطاعت میں ہو، اور ہماری راتیں بھی اللہ رب العالمین کی اطاعت میں ہوں۔ کیونکہ جس طریقے سے ہمارے اوقات گزریں گے اسی طریقے سے آخرت میں ہمیں اس کا اجر اور اس کی جو اجر و ثواب ہے وہ چیز ہمیں حاصل ہوگی۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے سورہ نجم کی آیت نمبر 39 سے لے کر کے 41 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو کچھ وہ کوشش کرے، جو کچھ کوششیں کرتا ہے اللہ کی عبادتوں میں، اللہ کی ریاضتوں میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، یا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں جو کچھ بھی کوشش کرتا ہے اس کی کوشش کے مطابق اسے ملتی ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو کچھ وہ کوشش کرتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور جو کچھ وہ کوشش کرے گا دنیا کے اندر وہ قیامت کے دن اس کو دکھا دیا جائے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، اور جو کچھ کوشش انہوں نے کی اس کا پورا پورا بدلہ اللہ رب العالمین قیامت کے اندر دے گا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آدمی کو وقت کی غنیمت کو سمجھنا چاہیے، اس کی قدر و قیمت کو سمجھنا چاہیے، اور صبح و شام اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزارنا چاہیے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض مسلمان سال کے اختتام ہونے پر جشن مناتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ اس کی زندگی کا 1 سال ختم ہوا ہے۔ آج بعض مسلمان سال کے اختتام پر اور سال کے ختم ہونے میں وہ مستی کے نام پر پکنک مناتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ اس کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ وہ خود موت سے 1 سال قریب ہو گیا ہے۔ آج مسلمان سال کے ختم ہونے پر طرح طرح کی خوشیاں مناتے ہیں، نئے نئے پکوان پکاتے ہیں، حالانکہ اس کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ وہ آدمی 1 سال قبر سے قریب ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو حساب و کتاب کا وقت ہے اس سے 1 سال قریب ہوا ہے، تو پھر کیسے خوشی مناتا ہے آدمی؟ کیسے خوشی مناتا ہے؟ یہ خوشی منانے کا موقع ہے کیا؟ ہم اللہ رب العالمین کے قریب ہو رہے ہیں، ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں، حساب و کتاب کے دن کے قریب ہو رہے ہیں، اور ہماری زندگی کٹ رہی ہے، اور ایسے موقع میں اگر ہم خوشی منا رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہم نادان کے علاوہ کچھ نہیں ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات کی، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات کی، یہ نادان کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ زندگی کی ایک اینٹ گر گئی ہے، زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا ہے، اور یہ نادان کہتا ہے کہ نیا سال مبارک۔ کیسے مبارک؟ ہماری زندگی خود جو ہے ختم ہوئی ہے 1 سال۔ ہمیں پچھتانا چاہیے، ہمیں افسوس کا مقام سمجھنا چاہیے، اور ہمیں یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے جو 1 سال کی زندگی گزار لی اور ہماری زندگی کا جو 1 سال ختم ہوا وہ کیسے ختم ہوا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ختم ہوا، یا یہ کہ اللہ رب اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ختم ہوا؟ لیکن ہم بہت غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے
اور وہ غفلت میں پڑ کر کے اپنا منہ موڑا ہوا ہے، حالانکہ حساب کا وقت قریب ہوا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جگانے کے لیے یہ پیغام بھی دیا اور کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہ تم اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اللہ رب العالمین کی شریعت کو تسلیم کر لو، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارو، جو قرآن و سنت تمہیں رہنمائی کرتی ہے اسی کے مطابق تم اپنی زندگی گزارو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اس سے پہلے تم اللہ رب العالمین کے دین کی طرف لوٹ آؤ اور اللہ رب العالمین کی شریعت کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور آگے کی آیت میں فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور جو کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یعنی شریعت، اس کی اتباع کرو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب بالکل اچانک سے آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور تک نہ ہو۔ اس آیت کریمہ میں بہت بڑا پیغام دیا گیا ہے کہ ہم بے راہ روی کی اور غفلتی کی زندگی نہ گزاریں، یہ جو وقت ملا ہے ہمیں اس کو غنیمت جانتے ہوئے، اور ہمیں جو فرصت ملی ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اس فرصت کے وقت کو اور جو ہمیں اوقات ملے ہیں اس کو ہم غنیمت جانتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں گزاریں۔ محترم سامعین کرام، وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بے راہ روی زندگی گزارتے ہوئے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے اچانک سے ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے اور ہمیں شعور تک نہ ہو۔ لہذا عقل مند انسان وہی ہے کہ وقت کی قدر کو سمجھے اور اپنی زندگی میں جو مہلت اللہ رب العالمین نے دی ہے اور جتنا وقت اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے فکس کیا ہے، ہمیں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کتنا دن ہم جی سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ ہر آنے والا وقت اور ہر ملنے والا لمحہ کو ہم آخری سمجھیں اور اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی میں اپنی زندگی گزاریں، تاکہ ہمارا جب بھی خاتمہ ہو، جب بھی ہمارا انتم ہو، جب بھی وقت ہمارا ختم ہو تو ایسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول ہی کی اطاعت میں۔ محترم سامعین کرام، ایک بہت پیاری حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک انصاری صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ ایک انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے پوچھتے ہیں ای المؤمنین افضل، اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کہ سب سے افضل مومن کون ہے، سب سے اچھا مومن کون ہے، سب سے بہتر مومن کون ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ سب سے افضل مومن وہ ہے کہ احسنہم خلقا، کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے کردار اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے، وہ مومنوں میں سب سے عمدہ مومن، سب سے اچھا مومن۔ ہم اپنے اندر جھانکیں، ہمارے اخلاق اچھے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رہنمائی کے مطابق اچھے مومن ہیں یا نہیں، بہترین مومن ہیں یا نہیں؟ اس صحابی رسول نے پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، کہا کہ فای المؤمنین اکیس، اے اللہ کے نبی بتائیے کہ مومنوں میں عقل مند مومن کون ہے، کہ مومنوں میں سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو بات فرمائی، کہا کہ قال اکثرهم للموت ذکرا، پہلی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عقل مند مومن کی پہچان بتائی کہ وہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے، اور دوسری بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، کہ آنے والی زندگی جو بعد میں آنے والی ہے اس زندگی کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرے، اس زندگی کے لیے بہترین تیاری کرتا ہے، وہ آدمی سب سے عقل مند مومن ہے۔ لہذا اس حدیث کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم اچھے مومن ہیں یا نہیں، ہم عقل مند مومن ہیں یا نہیں، اور اچھے مومن اور عقل مند مومن ہونے کے لیے تین باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے۔ پہلی بات بتائی کہ ہمارا اخلاق اچھا ہے یا نہیں، اگر ہمارا اخلاق ہے، ہمارا بہترین کردار ہے، لوگوں کے ساتھ
اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، تو ایسی صورت میں ہم اچھے مومن ہیں، بہترین مومن ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم عقل مند مومن ہیں یا نہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں کہ ہم آخرت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں یا نہیں، خاص طور سے موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں یا نہیں۔ اور دوسری بات یہ بیان کی کہ بعد میں آنے والی زندگی کے لیے بہترین تیاری کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر یہ تین باتیں ہماری زندگی میں ہیں تو ایسی صورت میں ہم سمجھ لیں کہ ہم اچھے مومن ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند مومن بھی ہیں۔ لیکن اگر یہ تینوں باتیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں تو ایسی صورت میں نہ ہم اچھے مومن ہیں اور نہ ہی عقل مند مومن ہیں۔ محترم سامعین، میں اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال یوں ہے کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے، اچانک سے شیر کو دیکھ لیتا ہے اور وہ بھاگنے لگتا ہے، شیر بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، اور پھر وہ ایک بہت اونچے جھاڑ میں، بہت اونچے درخت پر چڑھ جاتا ہے، اور چڑھنے کے بعد تھوڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ ادھر شیر نیچے بیٹھ کر کے اس آدمی کا انتظار کرتا ہے کہ وہ آئے گا تو میں اس کو اپنا لقمہ بنا لوں گا، وہ آئے گا تو میں اپنا اس کو غذا بنا لوں گا، اور اس طریقے سے بیٹھ کر کے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ آدمی گھبرایا ہوا ہوتا ہے، سہما ہوا ہوتا ہے، مگر اتنے میں جب نیچے کی طرف دیکھتا ہے تو بہت گہری کھائی نظر آتی ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ اگر میں نیچے اتروں تو ایسی صورت میں شیر مجھے جو ہے اپنا لقمہ بنا لے گا، اپنا غذا بنا لے گا، اور اگر میں یہاں سے کودوں یا یہ کہ گروں تو ایسی صورت میں گہری کھائی میں جا کر کے انتم میں میرا موت ہو جانے والا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد دیکھتا ہے کہ اس جھاڑ کو نیچے سے کچھ کیڑے کاٹ رہے ہوتے ہیں، کچھ سفید کیڑے کاٹ رہے ہوتے ہیں، کچھ کالے کیڑے کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف شیر کا ڈر ہے، دوسری طرف کھائی کا ڈر ہے، اور تیسری طرف خود اس جھاڑ کو کاٹا جا رہا ہے، اس جھاڑ کو کاٹا جا رہا ہے، یعنی کسی طرف اس کو ایک طریقے سے وہ محفوظ نہیں ہے، مامون نہیں ہے۔ اتنے میں اچانک سے اوپر سے شہد کے ایک بوند اس کے منہ میں آتا ہے یا یہ کہ چہرے میں ٹپکتا ہے۔ جیسے ہی اس کو چاٹتا ہے تو ایسی صورت میں شہد کو وہ پینے لگتا ہے، ادھر شیر کو بھی بھول جاتا ہے، آگے کھائی کو بھی بھول جاتا ہے، اور اس کے جو کیڑے درخت کو کاٹ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی بھول جاتا ہے۔ اب بتائیے، ہمارے سارے لوگوں کی یہی حالت ہے آج۔ آپ کو مثال سمجھ میں آئی؟ وہ جو جھاڑ ہے وہ ہماری زندگی ہے، جو کالے کیڑے یعنی رات اور سفید کیڑے جو دن ہمیں کاٹ رہے ہیں، ہماری زندگی کو، دن اور رات ہماری زندگی کو کاٹ رہی ہے، اور وہ جو شیر ہے وہ موت ہے جو ہمارے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب موقع آئے گا، جیسے ہی وہ فکس والا ٹائم آئے گا، ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے، ٹھیک اسی طریقے سے مدت مقررہ میں ہمارا انتم ہو جانا ہے۔ وہی موت شیر ہے اور ہماری زندگی کے پیچھے پیچھے وہ بھی بھاگتا ہے۔ جیسے ہی وقت آئے گا، ایک لمحے کا انتظار نہیں کیا جائے گا اور ہمیں دبوچ لیا جائے گا، اور وہ جو کھائی ہے، وہ کھائی فیوچر میں آنے والا جہنم ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا میں رہ کر کے صرف چند بوند کی وہ شہد کی لذت کو چوستے ہوئے، اور دنیا کی یہ جو لذت ہے یہی وہ شہد کی لذت ہے میرے بھائیوں، اسی چند بوند کی لذت کو پا کر کے اگر ہم نے آخرت کی تیاری نہیں کی تو ایسی صورت میں وہی ہمیں کھائی ملنے والی ہے۔ محترم سامعین، یہی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے کہ عقل مند مومن وہ ہے کہ جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آنے والی زندگی کے بارے میں وہ زیادہ سے زیادہ تیاری کرتا ہے، بہترین تیاری کرتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں موت کی یاد ہے یا نہیں۔ آج ہم موت سے غافل ہو گئے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہی بات کہتے ہیں ہم، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ موت سے نڈر ہو گئے ہم، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے جو قیامت کے مناظر ہیں اس چیز سے ہم بے خوف ہو گئے، اور اللہ رب العالمین کے جہنم کے عذاب سے بھی ہم بے خوف ہو گئے، جس کی وجہ سے جیسا دل چاہتا ہے ویسے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی زندگی میں کامیابی
نہیں رکھی گئی ہے میرے بھائیوں۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کی سورہ حشر کی آیت نمبر 18، 19 اور 20 کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس دیکھے، ہر کوئی دیکھے کہ کل قیامت کے لیے اپنا کیا توشہ بھیجا ہے، کیا نیکی اور ثواب بھیجا ہے کل قیامت کے لیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العالمین اس سے باخبر ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا اور اس کے پاداش میں اللہ رب العالمین نے ان کو بھلا دیا، اور یہی لوگ فاسق لوگ ہیں، یہی لوگ گنہگار لوگ ہیں۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو جہنمی آدمی ہے اور جو جنتی آدمی ہے دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ برابر اس لیے نہیں ہو سکتے واصحاب الجنۃ هم الفائزون، اس لیے کہ جو جنتی آدمی ہے وہی کامیاب آدمی ہے، کامیاب بندہ ہے۔ ایک کامیاب بندہ اور ایک فیلئر بندہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آج ہم دیکھیں اس آیت کریمہ کے تناظر میں، یہ آیت کریمہ بھی جہاں کئی باتوں کی طرف جو ہے ہمیں رہنمائی کرتی ہے، وہیں ایک بہت بڑی بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ کل قیامت کے لیے ہم کیا بھیج رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، جو دنیا کی فیوچر ہے، جو آگے کی زندگی ہے، ایسے فیوچر کے لیے تو ہم بڑی تیاری کر لیتے ہیں، ہم اپنے جو ہے گھر بنا لیتے ہیں رہنے کے لیے تاکہ ہم سکون سے رہ سکیں، ہم اپنا بینک بیلنس بنا لیتے ہیں تاکہ مجبوری میں کام آ سکے، لیکن قیامت کے دن جس دن کوئی کام نہیں آنے والا ہے، نہ دوست کام آنے والے ہیں، نہ رشتہ دار کام آنے والے ہیں، نہ کوئی یاری کام آنے والی ہے، اور نہ ہی بیوی بچے کام آنے والے ہیں، اس دن کی مصیبت کے لیے ہم کون سی تیاری کر رہے ہیں؟ ہر آدمی سوچے کہ قیامت کے لیے وہ کیا بھیج رہا ہے، آگے والی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ یہ پیغام اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک اور بہترین روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے، یہ بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ محترم سامعین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے مشہور و معروف صحابی رسول کو کون نہیں جانتا؟ پوری تاریخ میں اس جیسے حدیث کو بیان کرنے والے کوئی صحابی رسول نہیں۔ 5000 سے زائد حدیث کو بیان کرنے والے، صرف صحیح بخاری کے اندر 400 سے زائد حدیثیں صرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہیں۔ اتنے عظیم صحابی رسول، اور آپ کو معلوم ہے صرف قریب 3 سال کی زندگی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی۔ سن 7 ہجری میں وہ اسلام قبول کرتے ہیں، 8، 9، 10 اور 11 کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ گویا کہ صرف 3 سال، اور 3 سال میں یہ ان کا کردار رہا کہ حدیثوں کے سب سے بڑے ماہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلیفت میں مفتی بنا دیا گیا تھا ان کو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کو یاد رکھنے والے اور حدیثوں کو بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ بڑی فضیلتیں ہیں، مگر جب موت کا وقت آتا ہے رونے لگتے ہیں۔ ان کے احباب جو ہوتے ہیں، صحابہ کرام، تابعین جو لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ پوچھتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، ما یبکی کا، اے ابو ہریرہ آپ کو کس نے رلایا؟ کیوں آپ رو رہے ہیں؟ کیا دنیا اور اپنے اہل اور عیال کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اس لیے رو رہے ہیں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کیا جواب تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ما اب کی دنیا تمہاری، اے لوگوں میں اس دنیا کے لیے نہیں رو رہا ہوں، اس دنیا کے سکون اور آرام کے لیے نہیں رو رہا ہوں، ولیکن اب کی علی بعد سفری،
میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس کے بعد کا جو میرا سفر ہے وقلت زادی، اور میری قلت زاد کی وجہ سے میرے پاس توشہ بہت کم ہے، میں نے نیکی بہت کم جو ہے کیے ہیں، میرا ثواب بہت کم ہے، اس وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے اور اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی اگر یہ صرف اس لیے روتا ہے کہ میرے پاس نیکیاں بہت کم ہے، میرے دامنوں میں نیکیوں کی کمی ہے جس کی وجہ سے رو رہے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو کتنا رونا چاہیے۔ وہ صحابی جس کی وجہ سے اربوں خربوں لوگوں نے استفادہ کیا ہے، اور آپ کو حدیث معلوم ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ کوئی آدمی کسی کو دین کی کوئی رہنمائی کرتا ہے، اگر دوسرا آدمی عمل کرتا ہے تو عمل کرنے والے کے برابر رہنمائی کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اگر حدیث رسول کو نہیں بیان کرتے تو ہم تک یقیناً نہیں پہنچتا، اور قیامت تک کے مسلمان جو استفادہ کر رہے ہیں اربوں خربوں کے لوگوں، ان کو کتنا نیکی پہنچ رہا ہوگا۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ صحابی رسول جب انتقال کے وقت روتے ہیں تو دنیا کے لیے نہیں روتے ہیں، روتے اس لیے ہیں کہ میرے دامنوں میں نیکی کم ہے، اور ہماری صبح بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزرتی ہے، ہماری شام بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزرتی ہے، ہمارے دن بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزرتی ہے، ہماری راتیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزرتی ہے۔ ہمیں کتنا رونا چاہیے، ہمیں کتنا رونا چاہیے میرے بھائیوں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھو اور سوچو ذرا کہ کتنا رونا چاہیے۔ وہ صحابی رسول اتنے عظیم صحابی، جنت کی خوشخبری پانے والے صحابی، وہ لوگ اس طرح سے رو رہے ہیں کہ ہمارے دامنوں میں نیکیاں کم ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایمان کا لیول بہت کم ہے، ایمان نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کی باتیں ہماری زبان سے نکلتی ہیں۔ دیکھا جائے گا، ابھی وقت ملا ہے، فرصت ملی ہے، ہم اس سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں، اور بڑی افسوس کی بات ہوگی کہ ہم اس سے استفادہ نہ کریں۔ لہذا تمام لوگوں کو، اپنے آپ کو بھی میں اس پر شامل کرتا ہوں، اور آپ تمام کو یہ بات کہتا ہوں اور رہنمائی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں دی ہے بڑا غنیمت جانے اس کو، جو وقت ملا ہے اس کو بڑا غنیمت جانے، اور غنیمت جانتے ہوئے اس سے جتنا زیادہ ہو سکے فائدہ اٹھا لیں، وگرنہ قیامت کے دن بہت رونا پڑے گا۔ روتے روتے سمندر کی کشتیاں بھی بہہ سکتی ہے، جو آنسوؤں سے کشتی بہائی جا سکتی ہے، اتنا رونا پڑے گا۔ تو کیوں ہم وہاں روئیں؟ ابھی ملا ہے وقت، فرصت ملی ہے، ہم اس سے استفادہ کر لیں، اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا لیں، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔